انسان اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے. بندوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اور آپ نے، مومنین نے، کسی بھی انسان نے اللہ کو دیکھا نہیں اس دنیا کے اندر. نبیوں کے بتانے پر، پیغمبروں کے بتانے پر، رسولوں کے بتانے پر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جو انسان بھی اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر دو خوشخبریاں سنائی. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ نے کہا جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ پہلا انعام. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا سا بدلہ ان کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن. یہ دوسرا انعام ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے گا اور اللہ رب العالمین کو بہت بڑا اجر دے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ایک فائدہ، کبھی انسان کے دل میں اللہ کا خوف یوں طاری ہوتا ہے، کبھی انسان کا دل یوں نرم ہو جاتا ہے، کبھی انسان اپنے گناہوں کو احساس کر کے یوں روتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور جو یہ آنسو ہیں جو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں، آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں، آنسو ہیں جو رب کے سامنے جواب دہی کے ڈر سے نکلتے ہیں. ایک انسان اس دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اپنی نافرمانیوں کو یاد کر کے، اپنی لغزشوں کو یاد کر کے روتا ہے اور روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. ان آنسوؤں کی قیمت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے؟ دنیا کی نظر میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں. چند ٹکوں میں، چند سکوں میں ان آنسوؤں کو آپ کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو کوئی خریدے گا نہیں. لیکن اللہ کی نظر میں جو انسان اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور رو کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں کی قیمت اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ عینانی لا تمسہم النار، عینانی لا تمسہم النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی چھوئے گی نہیں. دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی ٹچ نہیں کرے گی، کبھی مس نہیں کرے گی. وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، ان دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنسو بہائے، اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو بہائے، جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونا سیکھ لے، جو اللہ رب العالمین کے خوف سے رونا سیکھ لے. ایک انسان اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہے اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو ایسی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے. وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. محترم حاضرین جمعہ، دین میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے رہبر بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ سے ڈرنے کے فائدے. زندگی میں دو بڑی اہم عبادتیں ہیں.
جو قلبی عبادتیں ہیں. ایک عبادت ہے اللہ کی محبت اور ایک عبادت ہے اللہ رب العالمین کا ڈر. یہ دونوں بہت ہی اہم عبادتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے، آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرے بندوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیجئے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب، اللہ رب العالمین کا عذاب یہ دردناک عذاب ہے. اللہ رب العالمین کا غفور الرحیم ہونا ہم سے اس کی محبت کی عبادت کرواتا ہے، اور اللہ کے عذاب کا دردناک ہونا، خطرناک ہونا ہم سے اس کی ڈر کی عبادت کرواتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہے، ان صفات میں اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وہ باعمل رہ کر کے بھی اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مومنین بندے ہوتے ہیں، اہل ایمان مومنین کی صفت یہی ہے کہ وہ عمل کر کے بھی اس دنیا میں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں. ایک طرف غافل بندوں کا حال یہ ہے، غافل انسانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بے عمل رہ کر کے بے خوف کی زندگی گزارتے ہیں، بے عمل نہیں بد عمل رہ کر کے بھی اس دنیا کی زندگی میں بے خوف کی زندگی گزارتے ہیں، مطمئن ہیں، غفلت کے شکار ہیں. جبکہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے، نیک عمل کر کے، باعمل رہ کر کے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے لے کر کے 60 کے بیچ میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے جب آپ لوگ آئیں تو پہلی سب کو پور کرنے کی کوشش کریں. دھوپ کے چکر میں آپ پہلی سب کو خالی چھوڑیں گے تو یہ مناسب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ پہلی سب کو مکمل کیا جائے، اس کے بعد جگہ بعد میں جو آئیں گے ان کے لیے بعد میں جگہ بچے گی، تو اس چیز کا خیال کیا جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے لے کر کے 60 کے بیچ میں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. اللہ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور اللہ رب العالمین کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مومنین وہ ہیں، اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا اللہ رب العالمین کی راہ میں جب کوئی چیز دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جب کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فقلت یا رسول اللہ اهو الذی یزنی ویسرق ویشرب الخمر؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یا بنت الصدیق ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویصلی ویخاف الا یتقبل منہ.
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں جو زناکار ہیں، جو زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت الصدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو صدقہ بھی کرتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، وَيَخَافُ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، اور ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام نیک اعمال کرنے کے باوجود یہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، کہیں ان کے یہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو۔ تو مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں نیک عمل بھی کرتے ہیں، اچھا کام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دین کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ اور قرآن کریم کے اندر کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ اہل ایمان کی جو زندگیاں ہوتی ہیں یہ خوف الہی کے سائے میں گزرتی ہیں۔ اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ معارج کے اندر فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، مومنین وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت سے ہر وقت اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی وہ انسان اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ جس انسان کو اللہ کی جتنی زیادہ پہچان ہوگی وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سلسلے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا کہ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، فرشتے جو ہیں، ملائکہ، یہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے عذاب سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت، دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کے لیے قانون سزا اور جزا نہیں ہے۔ فرشتوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی، جہنم بنائی گئی جنات کے لیے، جہنم بنائی گئی انسانوں کے لیے۔ جس کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی اس کے باوجود اس کے ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ہمیشہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس کے لیے جہنم بنائی گئی وہ کس طرح نڈر ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، کس طرح بے خوفی کی زندگی گزارتے ہیں، غفلت کے شکار ہیں، وہ مطمئن ہیں، ان کو نہ دین سے مطلب، نہ ایمان سے مطلب، نہ توحید سے مطلب، نہ نماز سے مطلب، بس جیے جا رہے ہیں، ان کو اس دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں، بے فکر ہیں، نڈر ہیں، بے خوف ہیں، مطمئن ہیں، غفلت کے شکار ہیں۔ اور ایک فرشتے ہیں جن کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی لیکن اس کے باوجود ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے ڈر سے کانپتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، السلسلۃ صحیحہ کی صحیح روایت ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ مالی لم ارا میکائیل زاہقا قط، کہ جبریل آپ بتلائیے کیا وجہ ہے کہ میں نے کبھی حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ہنستے کیوں نہیں؟ یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا میکائیل کے بارے میں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میکائیل کو میں نے کبھی ہنستے بھی نہیں دیکھا، کبھی ہنستے بھی نہیں دیکھا میکائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جبریل امین نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہ ما زہق میکائیل منذ خلقت النار، کہ محمد سنیے، جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا ہے، تب سے میکائیل علیہ السلام ہنسنا بھول گئے۔ اللہ اکبر! جب سے جہنم بنی تب سے میکائیل علیہ السلام ہنسنا بھول گئے۔ فرشتوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی لیکن اس کے باوجود فرشتوں کے خوف اور ڈر کا عالم یہ ہے کہ جب سے جہنم بنی میکائیل علیہ السلام ہنسنا بھول گئے۔ تو اللہ سے ڈر کر کے جو زندگی، اللہ سے ڈر کر کے جینا جو یہ عبادت ہے،
ہر وقت انسان کو، مومنین کو، اللہ کے نیک بندوں کو ان کی زندگیاں خوف الہی کے سائے میں گزرنی چاہیے. ہماری صبح اللہ کے ڈر کے سائے میں گزرے، ہماری شام اللہ کے ڈر کے سائے میں گزرے، ہمارے دن اللہ کے ڈر کے سائے میں گزرے، ہماری راتیں اللہ کے ڈر کے سائے میں گزرنی چاہیے. ہماری جلوتیں، ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ رب العالمین کے ڈر کے سائے میں گزرنی چاہیے. اور یاد رکھیں، جو انسان اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کے ڈر کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جو انسان اس دنیا میں اللہ سے ڈر کر کے جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے فائدے گنائے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے انعامات رکھے ہیں. چند ایک انعامات اور چند فائدوں کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. جو اس دنیا میں، جو اس دنیا کی زندگی میں جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو کیا کیا انعام ملے گا، اس کو کیا کیا فائدے ملیں گے، اس کے لیے کیا کیا فضیلتیں ہیں. سب سے پہلا فائدہ، جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر کر کے جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ جو اللہ رب العالمین دے گا، سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اس دنیا میں، جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں. جنت میں اگر جگہ مل جائے، جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے، تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت، مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اسے جنت مل جائے. مومنین کی زندگی کا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ اسے جنت مل جائے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا ہی کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس بنائی ہوئی زندگی میں رہ کر کے اللہ کی بنائی ہوئی آخرت کی جنت کو حاصل کر لیں. ایک انسان کو جنت میں جگہ مل جائے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ جنت اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موضع یدہ فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں ایک ہاتھ کے برابر جگہ مل جائے، ایک روم نہیں، ایک بنگلہ اور ایک بلڈنگ کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں ایک ہاتھ کے برابر اگر جگہ مل جائے تو وہ ایک ہاتھ، جنت میں ایک ہاتھ کے برابر کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. جنت اتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ تفسیر تبری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ انسان ہے، وہ آدمی ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، معصیت کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے قدم کو گناہ کی طرف بڑھا بھی دیتا ہے، اپنے قدم کو گناہ کی طرف بڑھا بھی دیتا ہے. پھر اچانک اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے سینے میں آتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھایا ہوا قدم پھر واپس کر لیتا ہے کہ دنیا کی چند منٹوں اور دنیا کی چند لمحوں کی لذت کے لیے اگر میں گناہ کروں گا، نافرمانی کروں گا، تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا. اس احساس کو لے کر کے وہ بڑھایا ہوا قدم گناہ کی طرف جو اس نے بڑھایا تھا وہ واپس کر لیتا ہے. تو اس سے مراد وہ انسان. ایک پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اس کے لیے دو جنتیں. اور سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے کہا جو انسان اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے. بندوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اور آپ نے، مومنین نے، کسی بھی انسان نے اللہ کو دیکھا نہیں اس دنیا کے اندر. نبیوں کے بتانے پر، پیغمبروں کے بتانے پر، رسولوں کے بتانے پر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جو انسان بھی اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر دو خوشخبریاں سنائی. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ نے کہا جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ پہلا انعام. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا سا بدلہ ان کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن. یہ دوسرا انعام ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے گا اور اللہ رب العالمین کو بہت بڑا اجر دے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ایک فائدہ، کبھی انسان کے دل میں اللہ کا خوف یوں طاری ہوتا ہے، کبھی انسان کا دل یوں نرم ہو جاتا ہے
کبھی انسان اپنے گناہوں کو احساس کر کے یوں روتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور جو یہ آنسو ہیں جو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں، آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں، آنسو ہیں جو رب کے سامنے جواب دہی کے ڈر سے نکلتے ہیں۔ ایک انسان اس دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اپنی نافرمانیوں کو یاد کر کے، اپنی لغزشوں کو یاد کر کے روتا ہے اور روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ ان آنسوؤں کی قیمت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہے؟ دنیا کی نظر میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں، چند ٹکوں میں، چند سکوں میں ان آنسوؤں کو آپ کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو کوئی خریدے گا نہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو انسان اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور رو کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں کی قیمت اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ عینانی لا تمسہم النار، عینانی لا تمسہم النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی چھوئے گی نہیں، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی ٹچ نہیں کرے گی، کبھی مس نہیں کرے گی۔ وہ دو آنکھیں کون کون سی ہیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، ان دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنسو بہائے، اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو بہائے، جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونا سیکھ لے، جو اللہ رب العالمین کے خوف سے رونا سیکھ لے۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہے اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو ایسی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی انسان اکیلا ہے، روم میں ہے، تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بیان سن رہا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، قبر کے عذاب کو یاد کرتا ہے، میدان محشر کی ہولناکی کو یاد کرتا ہے، میدان محشر کی سختیوں کو یاد کرتا ہے، اور ان حالات میں وہ انسان روتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، روتا ہے، روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہاتا ہے۔ ان آنسوؤں کی قیمت اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ رونے والے آنسوؤں پر جو آنکھ روتی ہے یا جو انسان روتا ہے، اس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے، جو محض اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ بظاہر دنیا میں ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے دنیا کی آگ نہیں بجھ سکتی، ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے دنیا کی آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن اللہ کے خوف سے اگر ان آنکھوں سے آنسو نکلے تو ان آنسوؤں کی اتنی زیادہ قیمت ہے کہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے رونا سیکھ لے، وہ انسان جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے، وہ انسان اس وقت تک جہنم میں داخل ہو نہیں سکتا جب تک کہ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ جانور کے تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ کیا مطلب؟ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ جانور کے تھن میں واپس چلا جائے ناممکن ہے۔ جس طرح جانور کا دودھ دوبارہ جانور کے تھن میں واپس چلا جائے ناممکن ہے، اسی طریقے سے جو انسان اللہ رب العالمین کے ڈر اور اللہ رب العالمین کے خوف سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، وہ انسان جہنم میں چلا جائے ناممکن ہے۔ جو بھی انسان اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کی پکڑ کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے، قبر کے مراحل کو یاد کر کے روتا ہے اور روتے ہوئے آنسو بہاتا ہے، اس انسان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ایک بہت بڑا فائدہ جو میدان حشر میں انسان کو ملے گا وہ ہے اللہ رب العالمین کا خصوصی سایہ۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہاں پر انسان نفسی کا عالم میں ہوں گے، وہاں پر انسان نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کی فکر نہ ہوگی، انسان تو انسان
عام انسان تو عام نبیوں کی زبان پر ہوگی کہ اللہم سلم اللہم سلم، کہ پروردگار عالم مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے محفوظ کر لے، اس وقت انسان کو 7 خوش نصیب انسانوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 خوش نصیب انسانوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب انسانوں میں سے وہ 2 خوش نصیب انسان وہ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب انسان کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں انسانوں میں سے 2 خوش نصیب انسان وہ ہوں گے جن کا تعلق اللہ رب العالمین سے ڈرنے سے ہے۔ پہلا خوش نصیب انسان، اللہ کے رسول نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کی آنکھوں کی آنسوؤں کی قدر اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ اس انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، دوسرا وہ انسان جو ایک ایسی عورت جو خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، حسب نسب والی ہے، اونچے خاندان والی ہے، وہ اس انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، گندگی کی طرف دعوت دیتی ہے، فحاشی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ، وہ انسان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ حرکت کر نہیں سکتا، یہ برائی میں کر نہیں سکتا، کوئی دیکھنے والا ہو کہ نہ ہو، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں یہ حرکت کر نہیں سکتا۔ تو یہ 7 خوش نصیب انسانوں میں سے 2 خوش نصیب انسان وہ ہوں گے جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں کو چھوڑ رہا تھا، اور وہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے وہ نافرمانیوں سے بچ رہا تھا۔ آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، جس کلچر میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں جی رہے ہیں، ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہے، گلی گلی سڑک میں فتنہ ہے، ننگے پن کا فتنہ، عریانیت کا فتنہ، ہر جگہ کھلے عام برائی ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ ایسے میں انسان کو، اگر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، ایسے میں انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے، تو واحد ذریعہ ہے اللہ کا ڈر، واحد ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کا خوف۔ یہاں جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ہماری جوانیوں کو داغدار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے اخلاق اور ہمارے کریکٹر کو مجروح کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان تمام حالات میں جگہ جگہ سڑک گلی گلی فتنہ ہے۔ ارے جگہ چھوڑیے، سڑک چھوڑیے، گلی چھوڑیے، ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، ہماری جیب میں جو موبائل ہے، ہمارے بند کمرے میں جو موبائل ہے، اس موبائل کے اندر ساری کی ساری برائیاں موجود ہے۔ اب ان موقعوں پر جو انسان کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی گندی تصویر آ گئی، ہٹایا، کہے اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس گندی تصویر کی طرف میری نظر نہیں جائے گی۔ کوئی گندا ویڈیو آ گیا، اس کو ڈیلیٹ کی، اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس ویڈیو پر میری نظر نہیں جائے گی۔ جو ان موقعوں پر اللہ رب العالمین کے خوف اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے اگر گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَبِعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر ایک ساتھ 2 خوف جمع نہیں کر سکتا، میں اپنے بندے پر ایک ساتھ 2 خوف، 2 ڈر ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ 2 خوف، ایک دنیا کا خوف ہے اور ایک آخرت کا خوف ہے۔ جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر کر کے جیے گا، کل قیامت کے دن اسے ڈرنا نہیں پڑے گا، کہیں بھی نہیں ڈرنا پڑے گا، ہر جگہ اس کے لیے امن ہی امن ہوگا، شانتی ہی شانتی ہوگی، کہیں پر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو انسان اس دنیا میں نڈر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، منمانی کی زندگی گزارتا ہے، بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، آنکھیں بند ہوئی، ڈر ہی ڈر، قبر کے مرحلے میں اس کے لیے ڈر ہوگا، میدان محشر میں اس کے لیے ڈر ہوگا، ہر جگہ اسے ڈرنا پڑے گا۔ جو اس دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے ہر جگہ ڈر ہی ڈر ہوگا۔ لیکن جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے اس کے بعد دنیا کے بعد اسے کہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔
میرے سامنے، آپ کے سامنے، ہم سب کے سامنے اتنا بڑا خطرہ ہے۔ کون سا خطرہ؟ جہنم کا خطرہ۔ جہنم کا خطرہ اتنا بڑا خطرہ ہے، اللہ کی قسم اگر جہنم کے خطرے کی المناکی کا اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہماری آنکھوں سے نیندیں اڑ جائے، ہم دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں۔ یاد رکھیں ہر انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، قبر کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، نشر کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، آخرت کا مرحلہ ہے۔ یہ ایسے مرحلے ہیں کہ اگر ان مرحلوں کی شدت کا اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہماری آنکھوں سے نیندیں اڑ جائے، ہماری لذتیں ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ لوگوں سنو اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم جو میں جان رہا ہوں، اگر تم جان جاؤ گے تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تم ہنسنا بھول جاؤ گے، زندگی بھر تم رونا سیکھ جاؤ گے، بہت زندگی میں بہت کم تم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے اگر جو میں جان رہا ہوں تم جان جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں تشریف فرما گئے تھے صحابہ کے ساتھ ایک جنازے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھے سوچ رہے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا آنسو گرا کہ آنسوؤں کی وجہ سے مٹی بھیگ گئی۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے ان آنسوؤں سے مٹی بھیگ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ میرے بھائیو اس طرح کی زندگی کے لیے تم بھی تیاری کر لو، اس طرح کے مرحلے کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ ہر ایک کو اس زندگی میں آنا ہے، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، لہذا اس مرحلے کی ہر انسان تیاری کر لے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ جو نیک لوگ تھے، جو صالحین تھے، جو متقین تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو ایمان والے تھے، ان کی زندگیاں ایمان سے پر تھیں لیکن اس کے باوجود وہ نیک عمل کر کے ان کی زندگیاں نیکیوں سے پر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نہ نماز ہے، ہماری زندگیوں میں نہ توحید ہے، ہماری زندگیوں میں نہ نیکیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں نہ عبادت ہے، اس کے باوجود ہم نڈر ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین سے کہا گیا، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر ساری نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک عمدہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے حوالے سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ، اور اخلاق اور ادب اور تربیت کے لیے اگر کچھ مارنے کی ضرورت پڑے تو اسے تم مارو۔ شریعت بہت کم مارنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اگر چھڑی چلانی پڑے تو چھڑی چلائے، لیکن یہ مار حیوانیت والی مار مراد نہیں ہے، یہ مار جانور والی مار مراد نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، تم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کا سبق پڑھاؤ۔ آج ہماری شاید سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لاڈ پیار میں ہم اپنی اولاد کی ہر خواہشات کو پوری کرنا جانتے ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ آج ہم لاڈ اور پیار میں اپنی اولاد کی ہر خواہشات کو پوری کرنا جانتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف یہ سبق پڑھانا ہم بھول گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں کے بعد آج ہماری اولاد، ہمارے بچے ہماری آبرو اور عزت کو گلی گلی سڑکوں پہ نیلام کر رہی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح وقت پر ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دلوں میں نہیں ڈال۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر اور اللہ کے ڈر کا احساس دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ بیٹی تم نیک عمل کر لو، اپنے آپ کو آخرت سے بچا لو، کل قیامت کے دن یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں تیرا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ میں نبی ہوں، میں تمہارا باپ نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں گا۔ نہیں، کل تم ہوگی اور تمہارا عمل ہوگا۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف دلا رہے ہیں, آخرت کا احساس دلا رہے ہیں. ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے, ہر گارجین کی ذمہ داری بنتی ہے, ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کا سبق ضرور پڑھائے. اگر نہیں پڑھائیں گے تو آپ کو پچھتانا پڑے گا, اور بہت پچھتانا پڑے گا, بہت پچھتانا پڑے گا. آپ جس طرح کے ماحول میں جی رہے ہیں, کب کس کی عزت لٹ جائے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, کب کس کے اخلاق کے ساتھ سودا ہو جائے کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کا سبق پڑھا رہے ہیں, اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو جہاں بھی بھیجیں, انشاءاللہ اللہ کا یہ ڈر ان کی جوانی کی حفاظت فرمائے گا, اللہ کا ڈر ان کے اخلاق کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے کہنا اور بتلانے کا مقصد یہ ہے, ہماری پوری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتق اللہ حیثما کنت, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. تنہا میں ہو, اکیلے ہو, بازار میں ہو, گھر میں ہو, شہر میں ہو, رات ہے, اندھیرا ہے, دن ہے, اجالا ہے, جہاں کہیں بھی رہو ہر حال میں اللہ رب العالمین کے سے ڈرتے رہو. خوف الہی کے سائے میں تمہاری زندگی گزرنی چاہیے. اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہر جگہ اللہ رب العالمین ہمیں امن نصیب فرمائے گا, سکون ہی نصیب فرمائے گا. لیکن یاد رکھیں, اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں, بے نمازی کی زندگی گزارتے ہیں, دین سے دور ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں, عبادت سے منہ موڑ کر کے زندگی گزارتے ہیں, تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, قبر کا مرحلہ ہے, وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. قبر کے بعد جو حشر و نشر کا مرحلہ ہے, وہاں پر ہمیں کچھ دکھائی نہ دے گا. ہم وہاں اندھے اٹھا کر کے جائیں گے اگر اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے نہ جائیں. اگر ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر کے زندگی گزاریں گے, اللہ کے ذکر سے منہ پھیر کر کے زندگی گزاریں گے, اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ رب العالمین سے منہ موڑے گا اور اللہ کے ذکر سے منہ پھیر کر کے زندگی گزارے گا, کل قیامت کے دن ہم ایسے انسانوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. بتائیے, اللہ رب العالمین نے آپ کو بینائی دی, اللہ رب العالمین نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی, اور مرنے کے بعد جب آپ قبر سے جب حشر کی عدالت میں آپ کو اٹھایا جائے گا, آپ اندھے ہوں گے, تو اس وقت آپ کو کیا لگے گا, اس وقت آپ کو کیا لگے گا؟ بتائیے میرے بھائیوں کہ ہم دنیا کی مثال کو آپ دیکھیں کہ ہم ہفتے میں روزانہ کام کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ صرف ہم جمعہ کام کرتے ہیں, روزانہ کام کرتے ہیں. دنیا کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ روزانہ کام نہیں کریں گے تو ہماری دنیا کیسے چلے گی, ہمارا پریوار کیسے چلے گا, ہماری فیملی کیسے چلے گی, ہم کھائیں گے کیا, ہمارا پریوار کیا کھائے گا. بھائی ہم دنیا کی بات جب آتی ہے روزانہ کماتے ہیں, دنیا کی بات آتی تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف ہم جمعہ کو کام کرنے جائیں گے, ہفتے میں ہے کہ پھر اسی جمعہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہماری بڑی فکر ہوتی ہے, لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر کے ہم آخرت میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے بھائی. نبی آئے, نبی چلے گئے, پیغمبر آئے, پیغمبر چلے گئے, بڑے بڑے سلطنت والے آئے, وہ چلے گئے, بڑے بڑے عہدے اور منصب والے وہ چلے گئے, تو ہم کون کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کو بھی مرنا ہے, مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. مر کر کے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, عمل کریں یا نہ کریں, مرنا تو ضرور ہے. مرنے کے بعد آپ کو حساب دینا پڑے گا, مجھے حساب دینا پڑے گا, آپ کو حساب دینا پڑے گا, ہر ایک کو حساب دینا پڑے گا. جیسا عمل کریں گے ویسا ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. پروردگار عالم, زندگی کا ہر ایک لمحہ, ہر ایک سانس, زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ رب العالمین تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کی توفیق دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.